بات چیت کے اختتام پر ملکان بن نول نے کوکا بھنا ہوا گوشت قتیلہ کو پیش کیا۔ اس کی آمد سے پہلے وہ گوہی کو بھون رہے تھے۔ اتنا بدمزہ کھاجا قتیلہ کو پسند نہیں ہے، اس نے ناک منہ چڑھائی۔ قریب بن فلی بولا، ہم تو 2 دنوں سے بھوکے ہیں، بڑی مشکل سے یہ گو ہاتھ آیا ہے۔ قتیلہ نے پیشکش کی، قتیلہ عمدہ تمر کھلا سکتی ہے۔ قریب نے اس بات میں سر ہلایا، جبکہ ملکان نے بھنے ہوئے گوشت کا ٹکڑا منہ کی طرف لے جاتے ہوئے کہا، میں تو گوشت ہی کھانا پسند کروں گا، چاہے جیسا بھی ہو۔ عامر کا ہاتھ بھی گوشت کی طرف بڑھ گیا تھا۔ قتیلہ اپنے گھوڑے کی طرف بڑھ گئی۔ خرجین سے تمر کی تھیلی نکال کر اس نے مٹھی بھر کھجوریں نکالی اور زین سے بندھا مشکیزہ کھول کر واپس مڑ گئی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ سردار زادی کا مشکیزہ عمدہ شراب سے لبریز ہے۔ گوشت چباتے ہوئے ملکان بن نول نے دانت نکالے۔ ہاں، قتیلہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جانے کب سے ترس رہے ہیں۔ ملکان نے اجازت طلب انداز میں مشکیزے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اب قتیلہ آ گئی ہے، غرور بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے مشکیزہ اس کی جانب بڑھا دیا۔ ملکان نے مشکیزے کو منہ لگا کر گھٹاگھٹ شراب پینا شروع کر دیا۔ زیادہ نہ پیو، یہ نہ ہو نشے میں کوئی الٹی سیدھی حرکت کر بیٹھو۔ قتیلہ گستاخی کرنے والوں کو مدہوش ہونے کی وجہ سے معاف نہیں کیا کرتی۔ ایسا نہیں ہوگا سردار زادی۔ مشکیزہ منہ سے ہٹاتے ہوئے ملکان نے قریب کی طرف بڑھا دیا۔ دھوپ میں تیزی آ گئی تھی، سورج کے بلند ہونے کی وجہ سے سائے سمٹ گئے تھے۔ وہ بیری کے تنے کو قریب ہو گئے، گھوڑوں کو بھی انہوں نے دوسری بیری کے نیچے باندھ دیا تھا۔ قتیلہ نے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ اس کے بھاری ہوتے سانسوں کی آواز سن کر وہ سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے۔ قتیلہ ان کی نظر میں عجوبہ ہی تھا، کسی لڑکی سے وہ اس دلیری کی توقع نہیں کر سکتے تھے۔ 3 انجانے مردوں کی موجودگی میں اس کا اس بے فکری سے سو جانا بھی مزید حیران کرنے والا تھا۔ عامر قتیلہ کے خوابیدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، ملکان بھائی، میں سمجھتا تھا کہ عرب میں کوئی شمشیر زن آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ ملکان کے ہونٹوں پر پھیلی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ سردار زادی سے مقابلہ کرنے سے پہلے میں بھی یہی سمجھتا تھا۔ قریب کہنے لگا، بنو عامر کے سردار کیدار بن ثابت اور اس کے بھائی زواب بن ثابت دونوں سے میں اچھی طرح واقف ہوں، وہ بہترین لڑاکے تھے۔ عامر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اگر یہ بات ملکان بن نول کی شکست سے پہلے مجھے کہی جاتی تو میں مر کر بھی یقین نہ کرتا کہ کیدار بن ثابت کو ایک چھوکری نے قتل کر دیا ہے۔ البتہ سردار زادی کو بذات خود لڑتے دیکھ کر میں قسم کھا سکتا ہوں کہ وہ جتنا بھی بہترین لڑاکا تھا، سردار زادی کے عشر عشیر بھی نہیں ہوگا۔ معزز سامعین، آپ سن رہے ہیں اردو ناول بردہ، قسط نمبر 33۔ قتیلہ زیادہ دیر نیند کے مزے نہیں لے سکی تھی، تپتی لو نے جلد ہی اسے جاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کمر سے نطاق کھول کر اس نے قریب کی طرف پھینکا۔ قریب چچا، اگر گوار نہ ہو تو، اگر ناگوار نہ ہو تو یہ گیلا کر دو۔ قریب نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے نطاق اٹھایا اور بیری کی تنے کے ساتھ لٹکتے پانی کے مشکیزے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ملکان کی طرف متوجہ ہوئی۔ پانی کا چشمہ کتنی دور ہے؟ چشمہ تو کوئی نہیں، البتہ 1.5-2 کوس دور وادی گزر رہی ہے، کل وہیں سے کھود کر 2 مشکیزے بھرے تھے۔ ہنکارہ بھرتے ہوئے اس نے قریب کے ہاتھ سے گیلا نطاق پکڑا اور بالائی بدن پر لپیٹ کر دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ رات بھر کی مشقت اور بے آرامی اسے نیند لینے پر اکسا رہی تھی، لیکن صحرائے اعظم کی تپتی لو نیند کی راہ میں بڑی رکاوٹ تھی۔ گیلے نطاق نے گھڑی بھر کا آرام مہیا کیا، مگر باد سموم نے جلد ہی اسے خشک کر دیا تھا۔ سہ پیر تک وہ پانی کا ایک مشکیزہ نطاق کو بار بار گیلا کرنے پر صرف کر چکی تھی، جبکہ دوسرے مشکیزے کو وہ تینوں پی کر خالی کر چکے تھے۔ البتہ قتیلہ کے گھوڑے کے ساتھ زین کے ساتھ پانی کا بندھا ادھ بھرا مشکیزہ اب تک بندھا ہوا تھا۔ سائے لمبے ہوئے، سورج کی تپش میں کمی واقع ہو گئی تھی، مگر ریت اتنی جلدی ٹھنڈا ہونے پر تیار نہیں تھی۔ قتیلہ نے اٹھ کر شراب کے مشکیزے سے چند گھونٹ لے کر کسل مندی دور کی اور اونگتے ہوئے ملکان کو مخاطب ہوئی، ملکان بن نول، شکار کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے انگڑائی لی،
خیال تو اچھا ہے مگر ہاتھ کچھ نہیں آنے والا۔ وہ اعتماد سے بولی، ایسا کرو تم لوگ مشکیزیں بھر لاؤ اور یہ کام قتیلہ پر چھوڑ دو۔ مجھے لگتا ہے آپ کے گھوڑے کو پانی کی ضرورت ہے، بہتر ہوگا پہلے گھوڑے کو سیراب کر دو۔ صحیح کہا، قتیلہ نے متفق ہونے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں تیار ہو کر رملہ کے کنارے کی طرف جا رہے تھے۔ وادی کے کنارے پہنچتے ہی ملکان بن نول حیرانی سے بولا، یہ خیمے کل رات کو ادھر نہیں تھے۔ قریب اور عامر بھی حیرانی سے وادی کے دوسرے کنارے پر لگے ہوئے درجن بھر خیموں کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے تو مسافر لگ رہے ہیں، قریب نے رائے دی۔ قتیلہ معنی خیز لہجے میں بولی، مشکیزیں بھر کے جائزہ لیتے ہیں۔ وادی کے کنارے ایک چوڑا گڑھا کھدا ہوا تھا اور اس گڑھے کے بالکل درمیان میں بالشت بھر چوڑا ایک اور گہرا گڑھا تھا جس میں گڑھے کی دیواروں سے پانی رس رس کر جمع ہو رہا تھا۔ قریب گڑھے میں اتر گیا۔ پہلے انہوں نے تینوں مشکیزیں بھرے اور پھر قریب نے چمڑے کا ایک برتن نکال کر ریت میں دبایا اور گھوڑوں کو پانی پلانے لگا۔ اسی دوران خیموں سے 3 آدمی برآمد ہوئے، ان کا رخ انہی کی طرف تھا۔ تمہاری شام سلامتی والی ہو، بڑی عمر والے نے قریب آ کر زمانہ جاہلیت کا سلام کہا۔ اس کے ہمراہ 2 جوان موجود تھے، تینوں مسلح تھے۔ حبل ہماری رہنمائی کرے، ملکان بن نول نے خوش دلی سے جواب دیا۔ ہماری دعوت قبول کر کے آپ ہمیں عزت بخشیں گے؟ اس مرتبہ بھی بڑی عمر والا ہی بولا تھا۔ اس کے نوجوان ساتھیوں نے سوپ چادھ لی تھی۔ قتیلہ نے نفی میں سر ہلایا، رکنا وقت کا ضیاع ہوگا۔ میرا خیال ہے گھڑی پر رکنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ ملکان بن نول نے استفہامیہ نظروں سے قتیلہ کی طرف دیکھا۔ ہمارے پاس اونٹ کا بھنا ہوا گوشت، گندم کی تازہ روٹی اور ارغوانی شراب موجود ہے۔ آگے جاتے ہوئے آپ کو عمدہ تمر بھی زیادہ راہ کے طور پر مل جائے گی۔ ادیڑ عمر اجنبی نے خلوص بھرے لہجے میں کہا۔ مگر قتیلہ کو اس کی خوش اخلاقی کے پس پردہ مکاری کی بو محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا گمان غلط بھی ہو سکتا تھا، البتہ اس کے تینوں ساتھی اونٹ کے بھنے ہوئے گوشت اور ارغوانی شراب کا سن کر ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگے تھے۔ قتیلہ نے ایک نظر درجن بھر خیموں کی طرف دیکھا۔ وہاں غذا و واصل کی جھاڑیاں پھیلی تھی، بیری اور کیکر کے چند درخت بھی موجود تھے جن کے درمیان بھیڑ بکریاں گھوم رہی تھی۔ عارضی پڑاؤ کے لیے وہ بہترین مقام تھا۔ جلد بازی کبھی باعث تاخیر بن جاتی ہے۔ قتیلہ کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کر ادھیڑ عمر دھیمی مسکراہٹ سے بولا، چلے۔ ایک نتیجے پر پہنچتے ہوئے قتیلہ نے کندھے اچکاتے ہوئے اپنے گھوڑے کی لگام تھام لی۔ اس کے تینوں ساتھی خوش ہو گئے تھے۔ ادھیڑ عمر ان کے ہمراہ چلتے ہوئے تعارف کرانے لگا، خزا بن سلط، ابیض بن اسمر اور میرا نام کلاب بن اسد ہے۔ میں سردار قبیلہ کا بڑا بھائی ہوں۔ ہمارا تعلق بنو زب سے ہے۔ زب عربی میں لگڑ بگڑ کو کہتے ہیں۔ اصولاً تو قبیلے کا سردار آپ کو ہونا چاہیے تھا کہ آپ بڑے تھے۔ قتیلہ تیکھے لہجے میں کہتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ کلاب بن اسد بولا، وہ مجھ سے زیادہ طاقتور اور دانشمند ہے اور سرداری انہی خوبیوں کی متقاضی ہوتی ہے۔ قتیلہ نے اس کی بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ ملکان تعارف اپنا کرواتے ہوئے بولا، سردار زادی قتیلہ، قریب بن فلی، عامر بن اسود اور میں ملکان بن نول ہوں۔ کلاب نے پوچھا، کس قبیلے سے ہو؟ بنو نصر۔ بولنے میں قتیلہ ملکان سے سبقت لے گئی تھی۔ کلاب نے معنی خیز انداز میں کہا، لگتا ہے شکار کی تلاش تمہیں کافی دور کھینچ لائی ہے۔ قتیلہ ترکی بترکی بولی، اتنا بھی نہیں کہ قبیلے والے مدد کو نہ پہنچ سکیں۔ صحیح کہا، کلاب نے اس بات میں سر ہلایا۔ یوں بھی ایک سردار زادی اور 3 جنگجوؤں کو کوئی کیا کہہ سکتا ہے۔ وہ آگے پیچھے چلتے ہوئے وادی کے دوسرے کنارے تک پہنچ گئے تھے۔ ایک وسیع اور کشادہ خیمہ قبیلے کے وسط میں لگا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد ٹیڑے میڑے دائرے کی صورت میں خیمے لگے تھے۔ یقیناً یہ سردار کا خیمہ ہوگا، قتیلہ نے اندازہ لگایا۔ نہیں، اس میں ہم مویشی باندھتے ہیں، سردار کا خیمہ وہ ہے۔
کلاب نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کیکر کے درخت کے نیچے لگے ہوئے ایک خیمے کی طرف اشارہ کیا۔ درمیانی حجم کے خیمے کی خاصیت یہی تھی کہ وہ باقی خیموں کی نسبت نئے اور مضبوط کپڑے کا بنا ہوا تھا۔ اس خیمے کے سامنے ایک دراز قامت تنومند شخص کھڑا تھا۔ قطیلہ کو قبیلے کے سردار کو پہچاننے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی تھی۔ بڑے خیمے کے سامنے اور رقم میں ایک ایک ہتھیار بردار مسلح شخص کھڑا تھا، یوں جیسے پہرا دے رہے ہوں۔ قطیلہ نے انہیں حیرانی بھری نگاہوں سے دیکھا، لیکن کچھ پوچھنے سے گریز کیا۔ البتہ ملکان بن نول کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ہوشیار رہنے کا اشارہ کر دیا تھا، اور یہ بات کہ ملکان بن نول کی سمجھ میں اس کا اشارہ نہیں آ سکا تھا۔ اس نے استفہامیہ نظروں سے قطیلہ کو گھورا، لیکن وہ مزید وضاحت کرنے کے بجائے سامنے دیکھنے لگی۔ سورج کی روشنی میں پہلی والی حدت نہیں رہی تھی، گرمی کافی حد تک دھیمی پڑ گئی تھی، لیکن ریت پہلے کی طرح ہی تپ رہی تھی۔ صحرا کی ریت کو رات کا اندھیرا ہی ٹھنڈا کرتا ہے۔ سردار قبیلہ رضا بن اسد پرتپاک انداز میں انہیں ملا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی چمکدار آنکھیں قطیلہ کے سراپے سے الجھ گئی تھی۔ قطیلہ کو ناگواری محسوس ہوئی، لیکن اس نے کچھ کہنے سے گریز کیا تھا۔ کلاب، مہمانوں کے لیے بہترین ضیافت کا انتظام کرو، سردار رضا اپنے بڑے بھائی کو کہتے ہوئے قطیلہ اور اس کے ساتھیوں کو خیمے میں داخل ہونے کا اشارہ کرنے لگا۔ خیمے کے وسط میں اونٹ کے چمڑے کا فرش بچھا تھا۔ ایک کونے میں سردار کا بستر زمین پر ہی بچھا تھا۔ قطیلہ کو اندازہ تھا کہ خیمے کا عقبی حصہ سردار کی عورتوں کے لیے مختص ہوگا، مگر اس نے خیمے میں دوسرا حصہ موجود ہی نہیں تھا۔ فرش پر بیٹھتے ہوئے قطیلہ نے نیام کا تسمہ کھول کر، کمر سے تلوار کھول کر گود میں رکھ لی تھی۔ رضا بن اسد ان کے ہمراہ ہی بیٹھ گیا تھا۔ کلاب نے خزاع بن سلط اور ابیض بن اسمر کو دھیمی آواز میں کچھ سمجھایا اور خود بھی ان کے ہمراہ آن بیٹھا تھا۔ بنو زب عورتوں سے تہی دامن نظر آ رہا ہے، قطیلہ نے بظاہر سرسری لہجے میں پوچھا تھا، لیکن اس کے سوال نے رضا کے چہرے پر بے چینی پیدا کر دی تھی۔ گلا کھنگارتے ہوئے اس نے ایک لمحے کا وقفہ لیا اور پھر گویا ہوا، اصل میں یہ بنو زب کا پورا قبیلہ نہیں ہے۔ ہم کچھ افراد شکار کی تلاش میں اس جانب نکلے ہوئے ہیں، چند جانور پکڑ کر 2-3 دنوں تک قبیلے لوٹ جائیں گے۔ پھر بھیڑ بکریاں ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ قطیلہ نے اگلا سوال کیا۔ رضا جلدی سے بولا، یہ ہماری نہیں، میرا خیال ہے یہاں نزدیک کوئی قبیلہ ہے، اس کا ریوڑ ہے۔ کلاب ہنسا، ویسے سردار زادی عجیب عجیب سے سوال کرتی ہے۔ سردار زادی؟ رضا نے حیرانی سے بڑے بھائی کو گھورا۔ کلاب نے اس بات میں سر ہلایا، جی ہاں، یہ بنو نصر کی سردار زادی ہے۔ تم جبلہ بن کنانہ کی بیٹی ہو؟ رضا قطیلہ کی جانب متوجہ ہوا۔ قطیلہ نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ سنا ہے پچھلے دنوں بنو احمر کے سردار کیدار بن ثابت کے آدمیوں نے جبلہ بن کنانہ کی بیٹی کو اٹھانا چاہا اور انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ بعد میں جبلہ کی بیٹی نے اپنے کچھ آدمیوں کی مدد سے کیدار بن ثابت کو اس کے خیمے میں جا کر قتل کر دیا۔ اب بنو احمر والے اپنے نئے سردار زواب بن ثابت کی سرکردگی میں اس کے بڑے بھائی کی قاتل کی تلاش میں ہوں گے، اور یقیناً تم اپنے حواریوں کے ساتھ الرملہ میں پناہ ڈھونڈتی پھر رہی ہو۔ آپ کا اندازہ بالکل صحیح ہے، قطیلہ ہنسی۔ بس یہ تصحیح کر لو کہ نجار بن ثابت اپنے دونوں بھائیوں کی قاتل کی تلاش میں ہے۔ کیا زواب بن ثابت بھی قتل ہو گیا؟ رضا کے لہجے میں حیرت تھی۔ وہ نخوت سے بولی، قطیلہ کو چھیڑنے والوں کو قتل ہونا پڑتا ہے۔ رضا کے کچھ کہنے سے پہلے 2 آدمی خیمے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے پتھر کے آب خورے اور شراب کا چھوٹا مٹکا اٹھایا ہوا تھا۔ آب خورے چمڑے کے فرش پر رکھ کر انہوں نے مٹکے بھرے اور حاضرین محفل کو ایک ایک آب خورا پکڑا دیا۔ قطیلہ نے اس وقت تک آب خورے کو منہ نہیں لگایا جب تک کہ زرا اور کلاب نے پینا شروع نہیں کیا تھا۔ انہیں اطمینان بھرے انداز میں آب خورا خالی کرتے دیکھ کر وہ بھی ہلکے ہلکے گھونٹ لینے لگی۔ اس کے ساتھیوں نے بے صبری سے آب خورے خالی کر دیے، دوبارہ بھرنے کے لیے میزبانوں کی طرف بڑھا دیے تھے۔ لگتا ہے دونوں قبیلوں میں جنگ ناگزیر ہو چکی ہے۔ رضا آب خورا خالی کر کے دوبارہ بھرنے لگا۔ کچھ کہہ نہیں سکتی، قطیلہ نے مزید رازوں سے پردہ اٹھانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ رضا معنی خیز لہجے میں بولا، بنو احمر والے،
بدلہ لیے بغیر تو ٹلتے دکھائی نہیں دیتے، اور میرا اندازہ ہے کہ جنگ ہونے کی صورت میں بنو نصر کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ قتیلہ فلسفیانہ لہجے میں بولی، جنگ کثرت تعداد سے نہیں، حوصلوں کی حدت سے جیتی جاتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اسے نیند کا جھٹکا لگا۔ اس نے سر جھٹک کر غنودگی کو بھگانے کی کوشش کی۔ اسی وقت اس کے تینوں ساتھیوں کے ہاتھوں سے آب خورے چھوٹ کر نیچے گرے اور وہ لمبے لیٹ گئے تھے۔ قتیلہ کو شروع ہی سے خطرے کی بو محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ اس کا سدباب نہیں کر سکی تھی۔ اس کے غافل ہوتے دماغ میں رضا کی شوخ آواز پڑی، نیند کا سفوف تمہارے آب خوروں میں ڈالا گیا تھا سردار زادی، مشکیزے کی شراب آلودہ نہیں تھی۔ یہ آخری الفاظ تھے جو وہ سن پائی تھی۔ گردن پر لوہے کا ٹھنڈا لمس محسوس کرتے ہی وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ وہ بادیہ تھی جس نے اسے سوتا پا کر سائقہ کو بے نیام کر کے اس کی گردن سے لگا دیا تھا۔ بادیہ کے ہاتھ میں تلوار دیکھتے ہی اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ دوبارہ دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے وہ مسکرایا۔ مارنے والے انتظار نہیں کیا کرتے۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولی، سوچا مرنے سے پہلے اپنے قاتل کو دیکھ لو کہ تم بنت شیبہ کے ہاتھوں انضام کو پہنچ رہے ہو۔ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولا، خوش قسمتی ہے میری، میں مذاق نہیں کر رہی۔ بادے نے تلوار کی نوک اس کی گردن میں چبھوئی۔ تیز نوک نے یشکر کی گردن میں خراش ڈال دی تھی۔ خون کے قطرے ابلتے دیکھ کر بادے نے بے ساختہ تلوار کو تھوڑا سا پیچھے کھینچ لیا۔ جانتی ہو مجھے مار کر اکیلی رہ جاؤ گی اور پھر اس طوفان میں بھٹکتی پھرو گی۔ ہو سکتا ہے آوارہ گردوں کے ہتھے چڑھ جاؤ جو تمہیں باندی بنا کر بیچ دیں گے اور ساری زندگی کسی غیر کی خدمتیں کرتی رہو گی۔ نہ میں ڈرتی ہوں کسی سے اور نہ کسی کی جرت ہے کہ بادیہ بنت شیبہ کو باندی بنا سکے، اس لیے تمہیں مرنا تو پڑے گا، ابھی اور اسی۔ یہ الفاظ اس کے منہ میں تھے کہ چھت سے سانپ گرا جو سیدھا اس کے قدموں میں آ گرا۔ ملجے روشنی میں کری شکل کے کیڑے پر نظریں پڑتے ہی بادیہ کے ہونٹوں سے زوردار چیخ نکلی۔ اگلے ہی لمحے تلوار نیچے پھینکتے ہوئے اس نے کونے کی طرف چھلانگ لگائی۔ یشکر کے منہ سے زوردار قہقہا بلند ہوا تھا۔ دھاری دار سانپ فرش پر گرتے ہی کونے کی جانب رینگا۔ مسلسل بارش سے اچھی خاصی سردی پھیلی تھی۔ سانپ کا رخ اسی کونے کی طرف تھا جدھر بادیہ نے پناہ لی تھی۔ سانپ کو اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ دوسرے کونے کی طرف بھاگی۔ رستے میں چھت سے گرا پانی پھیلا تھا۔ پتھریلے فرش پر جمی کیچڑ پر اس کا پاؤں پھسلا اور وہ ڈھیر ہو گئی، مگر سانپ کے ڈر نے اسے لیٹنے نہیں دیا تھا۔ اٹھ کر وہ دروازے کی طرف بھاگی۔ باہر موسلادھار بارش شروع تھی۔ دروازے پر رکتے ہی اس نے سراسیمہ نظروں سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سانپ کونے سے گھوم کر دروازے کی طرف رخ کر چکا تھا۔ آپ اسے مارتے کیوں نہیں؟ وہ یشکر پر برس پڑی۔ آپ نے حکم ہی نہیں دیا سردار زادی، یشکر نے کندھے اچکائے۔ میں حکم دیتی ہوں اس کا سر کچل دو۔ بحث میں پڑنے کے بجائے اس نے حکم صادر فرمانے میں عافیت جانی تھی۔ ابھی لے، فرما بردارانہ لہجے میں کہتے ہوئے وہ سانپ کی طرف لگ پا۔ اگلے ہی لمحے سانپ کی دم سے پکڑتے ہوئے اس نے اوپر اٹھا لیا تھا۔ سانپ نے فوراً ہی یشکر پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ احتیاط سے بادیہ کے ہونٹوں سے ڈر کے مارے گھٹی گھٹی چیخ بلند ہوئی۔ کچھ نہیں کہتا، بڑا معصوم کیڑا ہے۔ یشکر نے اطمینان سے دوسرے ہاتھ میں سانپ کا پھن پکڑ لیا تھا۔ میں کہتی ہوں اسے فوراً مار ڈالو اسے۔ بادیہ ہزیانے لہجے میں چلائی، جو حکم سردار زادی۔ یشکر نے سانپ کی دم چھوڑ کر کمر کے ساتھ بندھی ہوئی چمڑے کی نیام سے چوڑے پھل والا خنجر کھینچ کر سانپ کی گردن کو جسم سے علیحدہ کر لیا۔ اس کی کلائی کے ساتھ چمڑے کی نیام میں 3 باریک دھار والے خنجر اٹسے ہوئے تھے۔ ان خنجروں سے وہ 20-25 قدم کے فاصلے پر کسی کے بھی نرخرے کو نشانہ بنا سکتا تھا۔ سانپ کا سر زمین پر پھینک کر اس نے سانپ کی دم بھی چند انچ کاٹی اور باقی جسم کو موسلادھار بارش کے میں پکڑ کر دھونے لگا۔ کیوں دھو رہے ہو؟ بادیہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ وہ اطمینان سے بولا، بھون کر کھائیں گے۔ زہریلا سانپ کھا کر مرنا ہے کیا؟ زہر سانپ کے جسم میں نہیں ہوتا سردار زادی، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ کوئی ضرورت نہیں، سردار زادی کہہ کر تھکتے نہیں ہو اور کھلا رہے ہو سانپ۔ یشکر کے منہ سے قہقہا بلند ہوا اور اس نے سانپ کو باہر کی طرف اچھال دیا۔
کس جانور کا گوشت پسند ہے سردار زادی؟ رہنے دو، بگڑے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے وہ کمبل پر جا کر بیٹھ گئی۔ بھوک لگی ہوگی تمر کھا لو۔ تھیلی سے مٹھی بھر خشک کھجوریں نکال کر اس نے بادی کی طرف بڑھائی، مگر وہ لا تعلقی سے بیٹھی رہی۔ 2-3 لمحے اس کے رد عمل کا انتظار کر کے یشکر نے پہلے کی طرح کھجوریں کمبل پر رکھ دی۔ پہلے والی کھجوروں کی گٹلیاں دیکھ کر اسے اطمینان ہوا تھا کہ بادیہ نے وہ یوں ہی پھینک نہیں دی تھی۔ بارش اسی تسلسل سے جاری تھی۔ ہوا کی تیزی اسے مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ وقت کا اندازہ لگانے کے لیے ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا، البتہ مسلسل کم ہوتی روشنی ظاہر کر رہی تھی کہ دن ڈھلنے کو تھا۔ یشکر نے دوبارہ دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے پاؤں پھیلا لیے تھے۔ مجھے قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا ہے؟ یشکر نے کافی دیر کی چھائی ہوئی خاموشی کو توڑنے میں پہل کی تھی۔ ترک نہیں، مؤخر کیا ہے۔ جس دن میرے بھائی لوٹے پہلا کام یہی کروں گی۔ یشکر ہنسا۔ کیا خیال ہے تمہارے بھائی میرا مقابلہ کر لیں گے؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولی، تمہارے لیے اکیلا مالک بھائی کافی ہے، تم 3 سے لڑنے کا سوچ رہے ہو؟ یشکر نے شوخ لہجے میں للکارا، اگر جیت گیا تو تم میری ہوئی اور ہار گیا تو میرا قتل معاف۔ وہ جواب دیے بغیر بیٹھی رہی۔ کچھ کہا ہے میں نے؟ بادے نے جواب دیے بغیر کھجوریں اٹھا کر کھانا شروع کر دی۔ بارش کا شور زیادہ ہو گیا تھا، ہوا کی تندی برقرار تھی اور اندھیرا گہرا شروع ہونا ہو گیا تھا۔ اگر کوئی اور سانپ نکل آیا۔ کھجوریں کھا کر وہ پانی پی رہی تھی کہ اچانک ہی اسے خیال آیا اور وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑائی۔ یشکر ہنسا، تو اپنے بھائیوں کو آواز دے دینا۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولی، سردار زادی بھی کہتے ہو اور مذاق بھی اڑاتے ہو۔ مذاق اڑانے اور کرنے میں فرق ہوتا ہے سردار زادی۔ یشکر سنجیدہ ہوتا ہوا بولا، اگر سردار زادی نہ سمجھتا تو خود کمبل پر ہوتا اور آپ یہاں مٹی میں لیٹی ہوتی۔ بہت احسان کیا ہے نا کمبل دے کر، میں اس کمبل کے بغیر ہی بھلی۔ بادیہ نے اٹھنے کے لیے پر تولے۔ وہ اطمینان سے بولا، یاد ہے نا پہلے کس طرح کمبل پر لٹایا تھا؟ اٹھنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے وہ گھٹرائی، مجھے چھونے کے بارے میں سوچا بھی صحیح تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے کمبل سے اٹھنے کی کوشش کی تو میں مجبور ہو جاؤں گا۔ وہ چپ ہو رہی۔ اسے خاموش پا کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ باہر نکل کر اس نے گھوڑے کی خرجین میں پڑے جو نکالے، تھوڑے تھوڑے جو توبڑوں میں ڈال کر اس نے بارش کے پانی سے گیلے کیے اور توبڑے گھوڑوں کے منہ سے چڑھا دیے۔ گھوڑوں کی حفاظت اور ان کے لیے چارے پانی کا اہتمام عربوں کی سرشت میں شامل تھا، اور فارس میں پلنے والے یشکر کے جسم میں بھی ایک عربی کا خون ہی دوڑ رہا تھا۔ واپسی پر وہ دروازے کی چوکھٹ اکھیڑنے لگا۔ کافی موٹی لکڑی تھی، اسے نکالنے کے لیے یشکر کو چند پتھر بھی نکالنے پڑے تھے۔ لکڑی کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر وہ واپس فرش پر آن بیٹھا تھا۔ بادیہ خاموش بیٹھی اس کی حرکات دیکھتی گئی۔ یشکر نے تیز دھار خنجر نکال کر سب سے پہلے خشک لکڑی کی اوپری تہہ کو کھرچنے لگا جو بارش کی وجہ سے گیلی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے پہلے تو لکڑی کی باریک باریک پرتیں علیحدہ کی اور پھر موٹے موٹے ٹکڑے بنانے لگا۔ کافی دقت طلب کام تھا، مگر اس کے پاس موجود آلہ خنجر نے اسے کافی سہارا دیا تھا۔ 4-5 ٹکڑے کاٹ کر اس نے اپنے سامان سے چمکاک کے پتھر نکالے اور باریک چھلی ہوئی لکڑی کو آگ لگانے لگا۔ تھوڑی سی کوشش سے باریک لکڑی سلگنے لگی تھی۔ آگ کے جلتے ہی اس نے موٹی لکڑی اوپر رکھی اور چوکھٹ سے مزید ٹکڑے کاٹنے لگا۔ جانتی ہو آگ کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس نے خاموشی کو توڑا۔ بادیہ حسب عادت خاموش رہی تھی۔ اوستا میں آگ کی 5 قسمیں بتائی گئی ہیں۔ اوستا زرتشت کی لکھی ہوئی کتاب ہے جو اسے یزدان کے پیغام رسانے لکھوائی تھی۔ بادیہ نے بیزاری سے آنکھیں بند کر کے دیوار سے ٹیک لگا لی تھی۔ یشکر کی بات جاری رہی۔ پہلی قسم برز سوا، یہ وہ آگ ہے جو آتش کدوں میں جلتی ہے۔ دوسری قسم وہو فریان، یعنی انسان اور حیوانوں کے جسم کی آگ۔ تیسری قسم اروا زشت ہے جو درختوں میں موجود ہے۔ چوتھی قسم وازشت ہے، یہ وہ آگ ہے جو کہ بادلوں میں ہے۔ اور 5ویں قسم سمپن شست کہلاتی ہے،
یعنی وہ آگ جو بہشت میں اہورا مزدہ کے سامنے جلتی ہے، اور جہاں بھی یہ مقدس آگ جلتی ہے بدی کے دیوتا اہرمن کے نمائندے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اور یہاں برز سوا جل رہی ہے، اس لیے تم بے فکر ہو کر سو جاؤ۔ وہ بے پرواہی سے بولی، میرے لیے عزا کافی ہے۔ معزز سامعین، عرب و عجم کی یہ حدیث داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔